بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ کنز القرآن کے معزز ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے درجات حفظ کی چند مفید کتابیں۔ یہ شکوہ سننے میں آیا ہے کہ درجات حفظ کے خدام قرآن بڑے باصلاحیت ہوتے ہیں، لیکن سبق پارا اور آموختہ سن کر فارغ رہنا پسند کرتے ہیں اور کتب بینی کا شوق چھوڑ دیتے ہیں۔ چلیے آج اس بات کو غلط ثابت کر دیتے ہیں اور درجات حفظ کی چند کتابیں جو مختلف موضوعات پر اور مختلف زبانوں میں ہے اس کی سیر کراتے ہیں۔ عزیزو، کتابوں کو عجائبات کی دنیا کہا جاتا ہے۔ جب ہم اپنی پسند کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ہم خیالی کی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کتابیں ایک عام انسان کی ضرورت اور بے حد اہمیت کی حامل ہے جو قارئین کو حصول علم میں مدد کرتی ہے۔ کتابیں اس شمع کے مانند ہے جو انسانی ضمیر کو روشن کرتی ہے۔ کتابوں کا مطالعہ انسان کے وقت کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے۔ کتابیں علم و آگہی کی بہترین سیڑھی ہے۔ تنہائی کی لمبی زندگی کا بہترین ساتھی ہے۔ ناہموار راستوں میں مہربان ساتھی ہے۔ کتب بینی تازگی بخشتی ہے اور کتابوں کی دوستی انسانی روح کو تازگی بخشتی ہے۔ اچھی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے اور تمام اچھی کتابوں کا مطالعہ پچھلی صدیوں کے بہترین انسانوں کے ساتھ گفتگو کے مترادف ہے۔ عزیزو، آج ہم اپنے ہی شعبے کی چند مفید کتابوں کا تعارف کرانے جا رہے ہیں۔ آپ اس کلپ کو سنیں اور جو کتابیں آج تک آپ کے مطالعے میں نہیں آئی ہے اس کو خریدنے کی کوشش کریں اور روزانہ کچھ نہ کچھ مطالعہ کریں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ تو پہلا ہے شعبہ حفظ کی بعض کتابیں طریقہ کار پر ہے۔ عناوین کو سنتے ہیں۔ پہلا عنوان ہے شعبہ تحفیظ کی بعض کتابیں طریقہ کار پر ہے۔ اس کو پڑھیں اور اپنے پیچیدہ مسائل کا حل تلاش کریں۔ اسی طرح بعض کتابیں متشابہات القرآن پر ہے۔ متشابہات القرآن پر کیا بتاؤں؟ ہمارے اہل عجم کی حفظ کی درسگاہوں میں متشابہات مثل عنقا کہے۔ متشابہات کو پڑھنے پڑھانے کا رواج اور نظام ہماری درسگاہوں میں خال خال نظر آ رہا ہے۔ بعض درسگاہوں میں صرف موقع پر بتلا دیا جاتا ہے، تکرار نہیں ہوتی۔ یہ بھی نہ بتلانے کے برابر ہی ہوا۔ عزیزو، متشابہات کو یاد کرنے کرانے سے حفظ پختہ رہتا ہے، ہاں، لیکن ہمیں متشابہات کا علم بھی ہونا چاہیے۔ نہیں ہے تو متشابہات کی کتابوں کا سہارا لینا چاہیے۔ اس لیے آج ہم متشابہات القرآن پر بھی چند مفید کتابوں کا تعارف کرائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح درجات حفظ سے متعلق بعض کتابیں نغمات قرآنیہ پر ہے۔ نغمات قرآنیہ یہ شعبہ تحفیظ کی ایسی ضرورت ہے کہ جب ہمیں کوئی چھوٹا موٹا پروگرام کرنا ہوتا ہے تو اس کا احساس ہوتا ہے۔ دوسری بات نغمات قرآنیہ کی تیاری کے متعلق ہے کہ عموماً درجات حفظ کے طلباء نو عمر اور نوخیز ہوا کرتے ہیں، اس لیے ان کو نغمات کی مشق کے لیے ہفتہ عشرہ ناکافی ہے۔ اس لیے ان کو سال بھر 2-4 دن کے وقفے سے مشق کرانی چاہیے۔
کبھی تو صرف سنا دیا، تو کبھی ساتھ میں گنگنانے کو کہا، تو کبھی لہجہ پڑھ کر بتلا دیا۔ اس طرح سال بھر کی مسلسل محنت و کوششوں کے بعد پروگرام کے لیے طلباء تیار ہوتے ہیں۔ ایک بات بطور غیرت دلانے کے لیے بتاؤں کہ شعبہ تحفیظ کا پروگرام ہو اور کسی دوسرے شعبے کے یعنی دینیات اور عالمیت کے طلباء کو نظم و نعت کے لیے کھڑا کرنا، یہ بڑی بے غیرتی کی بات ہوگی۔ ہمیں اپنے شعبے کو ہر ناحیے سے اجاگر کرنا ہوگا اور طلباء کو تیار کرنا ہوگا۔ اسی طرح تقریب حفظ قرآن میں صرف نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا جائے، یہ بھی مناسب نہیں۔ کوئی بات نہیں، نعت رسول بھی پڑھوائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تو ہمیں قرآن ملا ہے، لیکن مجلس کی شاہ نشان اور مجلس کی مناسبت سے یہ بھی ضروری ہے کہ ایک نغمہ قرآنی بھی ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے طلباء کو صرف حافظ قرآن ہی نہیں بلکہ ان باتوں کو بھی سکھانا چاہیے۔ پیارے ناظرین، شعبہ تحفیظ کی کتابوں کے 3 عناوین گنوائے۔ نمبر 1 طریقہ کار، نمبر 2 متشابہات قرآنیہ، نمبر 3 نغمات قرآنیہ، اور چوتھے عنوان کی کتابیں جو ہم خدام قرآن کے لیے بے حد ضروری ہے، اور وہ ہے درجات حفظ کی بعض کتابیں، حفظ کے آداب و اخلاق، فضیلت حفظ قرآن، عظمت قرآن، اور کچھ قصص و واقعات پر ہے۔ ان کو بھی ہمیں مطالعے کے میز پر لانا چاہیے۔ جیسا کہ اوپر ہم نے کہا کہ شعبہ تحفیظ کے طلباء عموماً کمسن ہوا کرتے ہیں، اس لیے ان کو تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھی تربیت سے بھی آراستہ و پیراستہ کرنا چاہیے۔ ان کتابوں کے مطالعے کے بعد کچھ نہ کچھ باتیں وقفے سے طلباء کو سنانا چاہیے۔ عزیزو، تمہیدی باتوں نے کچھ طول پکڑ لیا، لیکن ضروری سمجھ کر پہلے ان باتوں کو ذکر کر دیا۔ اب ان مفید کتابوں کو جانتے ہیں انشاءاللہ۔ وہ چند کتابیں یہ ہیں۔ پہلی کتاب ہے انعام الحفاظ، جن کے مصنف ہے حضرت مولانا حافظ محمد بن مولانا رحمت اللہ صاحب مجادری پالنپوری، خادم شعبہ تحفیظ جامعہ نور العلوم کٹھامن پالنپور، معلم و متعلم کے لیے بے حد مفید ہے۔ بڑی بات تو یہ ہے کہ پوری کتاب بشکل سوال جواب ہے، جس سے افہام و تفہیم میں بڑی آسانی اور مدد ملتی ہے۔ یہ کتاب دارالعرفان دیوبند سے چھپی ہے، سر ورق نمبر بھی دیا ہے، رابطہ کر سکتے ہیں۔ دوسری کتاب رہبر حفاظ ہے، جن کے مصنف جاوید پٹیل زید مزدہو ہے، حضرت مولانا جاوید پٹیل ہے، خادم جامعہ دارالاحسان نواپور، ناشر بھی وہی ہے، سر ورق نمبر درج ہے، رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب بھی طریقہ کار پر ہے۔ موصوف نے بھی بہت اچھے انداز میں مدرسہ ہذا یعنی جامعہ دارالاحسان میں اسکول و غیر اسکول کے ساتھ چلنے والے شعبہ تحفیظ کے نظام الاوقات کو بہت ہی اچھے انداز میں ذکر کیا ہے۔ تیسری کتاب ہے حفظ قرآن کا انمول تحفہ، افادات حضرت مولانا قاری الیاس صاحب تنکاروی دامت برکاتہ، خادم القرآن مدرسہ ہری پورہ سورت۔ بہت ہی خوبصورت باتیں ہیں، اردو اور گجراتی زبان میں ذیلی نسخہ ہے، ماشاءاللہ۔ موصوف نے حفظ کے طالب علم کے لیے بہت ہی قیمتی پند و نصائح کو مرتب کیا ہے۔ اسی طرح متشابہات پر بھی کچھ کتابیں ہیں۔ ایک کتاب ہے
متشابہات آیات قرآنیہ جن کے مصنف ہے مولانا شکیل احمد مظاہری، امام و خطیب، جامع مسجد، ریلوے کوڈ، ضلع کڈپا، آندھرا پردیش۔ بہت ہی اچھی متشابہات پر کتاب ہے۔ اسی طرح اور ایک کتاب ہے آیات متشابہات، مفتی رضوان رشید قاسمی زید مزدہو کی کتاب ہے، وہ بھی متشابہات پر ہے، بہت اچھی کتاب ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک کتاب رہبر متشابہات ہے جو مولانا یاز لاؤڈ سانگلی اشاعتی کی ہے، جو پارے کے اعتبار سے متشابہات کو انہوں نے درج کیے ہیں۔ ماشاءاللہ تینوں کتابیں بہت عمدہ ہے، اور بھی کتابیں ہیں، لیکن آج ایک اور کتاب بتاؤں، تحفۃ الحفاظ، جو مولانا شکیل احمد مظاہری کی ہے، متشابہات قرآنیہ پر ہی ہے، بہت عمدہ کتاب ہے۔ ان کتابوں کو دیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور ما بقیہ کتابیں اور ہیں، انشاءاللہ دوسری قسط کے اندر ما بقیہ کتابوں کو بھی ہم بتلائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی فقط۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔